نہیں یہ بالکل ان کا غلط ہے. ہمارے پاس 25 MNAs ہیں, 6 سینیٹرز ہیں. ہمارے منسٹرز پتا کتنے بنتے ہیں؟ 6. ہمارے پاس ٹوٹل 2 ہیں. ہم نے کبھی بھی منسٹر مانگی ہے انہوں نے منسٹر کے لیے جاننا چاہتے ہیں اگر یہ 2 جمع 4 کا فارمولا نہیں مانگ رہے تو اس کے عوض یہ اور کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اس کا ہمیں نہیں پتا چل رہا. ایک سیکنڈ, یہ عوام کی محبت میں مبتلا ہے, عوام سے پیار ہے. یہ اس بات کا جواب دے کہ KSC کے اندر جو اتنی میسو جو چوری ہو رہی ہے وہ چوری کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ MKM کرا رہی ہے. میں یہ نہیں بات کر رہا. ہمارا ڈیمانڈ بول رہے ہیں الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے اندر میسو جو پیسے جو ہو رہی ہے وہ اتنی بڑی چوری ہو رہی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چوری کیوں نہیں روک تھام اس کی کون نہیں کرنے دے رہا. اور آسمان میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب کو اس بات کا بھی شاید علم ہوگا کہ جتنے زمیندار ہیں اور جتنے کاشتکار ہیں, کاشتکار اور زمیندار کے اندر وہ تمیز کرے, کیونکہ 95% جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ کاشتکاروں کی ہے, جن کے 10 ایکڑ یا 10 ایکڑ سے اگر آپ نہیں مانگتے تو آسما آج میں اعلان کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ انکم ٹیکس زراعت پہ لگنا چاہیے. بالکل لگنا چاہیے, ہاں لگنا چاہیے. لیکن اسلام بھائی, کرنل صاحب میں ایک بات ضرور کروں گا آسما بہن, کہ یہ جو ڈاکیومنٹڈ آپ کی اکانومی نہیں ہے, آپ کے یہ نہیں پتا چلتا کہ ایک زمیندار کی کیا ایکچولی انکم آ رہی ہے. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جو آپ کی ٹیکس ریکوری مشینری ہے وہ چٹ ہے, چٹ. اگر آپ چوری ہوتے ہیں, کوئی میکینزم نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی لائے عمل یہاں موجود نہیں ہے, کرپشن ہی کرپشن ہے. تو آپ ان تاجروں کی بات بھی کریں جنہوں نے 2 کتابیں رکھی ہوئی ہیں. آپ ان صنعت کاروں کی بھی بات کریں جو ٹیکس ایویژن میں ہیں. آپ ان بندوں کے بھی کریں جو حرام خور ہیں, جو باہر لے کے اپنے اثاثے جات جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جو سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود وہ نہیں واپس وہ لوٹی ہوئی دولت لے کے. زرداری صاحب کی طرف آپ اشارہ کریں, پیپلز پارٹی کی طرف اعظم خان سواتی صاحب سے بات کریں, بالکل سب کی بات کریں. لوٹی دولت پاکستان واپس آنی چاہیے. اعظم خان سواتی صاحب ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں, آپ آخری بات کیا کریں گے؟ حکومت سے آپ کا مطالبہ کیا ہے بجٹ میں؟ بات سنیں, ان میرے جو آپ کا جو معزز پینل ہے اس کی روح سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک سٹینڈرڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. جب 3 لاکھ روپے کی ایک بنیادی آپ نے حد کر دی ہے کہ اگر آمدنی کا, تو پھر سارا, میں اب USA کے اندر 33% جو ہے وہ لینڈ سے آ رہا ہے, کسی سے بھی آمدن آ رہی ہے وہاں پہ دے رہا ہوں, اور یہاں پہ میرے کچھ کرائے کے مکان ہے اس کے جو ہے میں ٹیکس دے رہا ہوں. آپ پہلے یہ دیکھیں پارلیمنٹ کے کتنے ممبران, کیونکہ قانون تو ہم بنا رہے ہیں نا جی, پارلیمنٹ کے کتنے ممبران جو ہیں بسم اللہ کر کے ٹیکس کے اندر جو ہے پیمنٹ کر رہے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس ملک کا تنخواہوں میں اضافہ ہوا, تمام پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھ گئیں. 50, آپ گورنمنٹ کے مطلب آپ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, آپ کی تنخواہیں بالکل آپ کی تنخواہیں بڑھی ہیں. آپ نہیں بڑھی. سواتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے جب کیبنٹ کے منسٹر کی 10% تنخواہیں کم ہوئی, پارلیمنٹیرین MNA سر آپ چیک کر لیں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں, آپ کی تنخواہیں بڑھی. سواتی صاحب آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گی, جب آپ نے بائک آؤٹ کیا تھا کیبنٹ سے, جب آپ نے واک آؤٹ کیا تھا, پرائم منسٹر نے کہا تھا اگر آپ لوگوں نے استعفے دینے تو دے دیں, کیا ایسی بات ہوئی تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے میں نے تو نہیں سنی, لیکن اس کے بعد میرے بعد جو ہے چونکہ مولانا طارمان صاحب نے اپنا جو اعتراض تھا وہ ریکارڈ کرایا اس کے اوپر, اور چونکہ کراس ٹاک تھی ٹھیک, لیکن کم از کم میں نے نہیں سنی. لیکن یہ ٹی وی کے اوپر جو ہے جب بات آئی تھی, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بہرحال اگر بات کریں یا نہ کریں, اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم عوامی مسائل کے لیے وزارتوں سے چمٹے رہیں گے, کیا ہم اس کو الیکشن کا حصہ رہیں گے کہ عوام جو ہے پس جائے؟ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے, آپ کی جماعت کو سوچنا چاہیے, سواتی صاحب یہ آپ کی جماعت کو سوچنا چاہیے. ظلم ہو جائے, گڈ گورننس نہ ہو, آسٹریٹی میئر نہ ہو, کرپشن اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے, کیا اسی طریقے سے چمٹے رہیں گے؟ کیا بالکل, یہ آپ کتنی دیر تک سوچتے رہیں گے اور کتنا ٹائم لگائیں گے, کیونکہ یہ تو آپ سوال عوام سے کر رہے ہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے, لیکن چونکہ میری
हमारी जमात के अमीर हैं, जाहिर है कि वो फैसला करेंगे, लेकिन वो बड़ा सीरियसली इस पे सोच रहे हैं। सीरियसली आप कह रहे हैं इस पे सोच रहे हैं, और आप बिल्कुल खत्म हो जाए। चले इसी पे हम खत्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब, सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख साहब, सेनेटर मशहदी साहब, सेनेटर जमाल खान लगारी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई। अपोजिशन इत्तेहादी जमातें इस बजट को कह रही हैं सपोर्ट नहीं करेंगे, तमाम प्रपोजल सामने लाए जाएं, जो अभी रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं उनको माना जाए तो फिर इस बजट को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत के लिए काफी टफ टाइम है, हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है और वो कह रहे हैं कि तमाम लोग इसमें वोट करेंगे। जमाल खान लगारी साहब ने भी प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि अभी सब लोग बोल रहे हैं लेकिन वोट इसमें तमाम पार्टीज करेंगी। अब देखना यह है कि हुकूमत फाइनेंस बिल को किस तरीके से मंजूर कर पाएगी। अगर मंजूर नहीं कर पाती तो क्या प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद का जो तहरीके जो अदम एतमाद होती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें लेना पड़ेगा या नहीं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।